اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، مگر آڈیو لیکس کا معاملہ بھی بڑی سنجیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے. میں اگر کہوں سنگین ہے تو بلا شبہ یہ درست بات ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے یہ؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس میں دو تین باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اس کی سیاسی سائیڈ ہے، یعنی اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اگر تو ہم یہ ماننے پر خود کو کنونس کر لیں یا تیار ہو جائے کہ یہ کوئی ایک بہت بڑی کوئی ہیکنگ ڈیوائسز لگائی گئی ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم کے دفتر کا یہ جو آڈیو کانورسیشنز ہیں ان کو لیک کیا گیا، پہلے ہیک کیا گیا پھر سٹور کیا گیا اور پھر ان کو بٹس اینڈ پیسز میں لیک کیا جا رہا ہے، تو جو ابھی تک بہت سے سینئر لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، یہ کوئی ایسا تباہ کن ابھی تک ریولیشن تو نہیں آئی. یعنی زیرو ان کیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، ان کی بھتیجی کو، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو، اور اس طرح مسلم لیگ نون کے چند منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے استعفے ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے. وہ کام خالصتاً اسپیکر نیشنل اسمبلی کا یا ایٹ بیسٹ وہ الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنے چاہیے. لیکن یہ وہ ریولیشن ہیں جو سامنے آئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ اپنے داماد کے حوالے سے کانورسیشن کر رہی ہیں، یا وہ ایک میں بات کر رہی ہیں اپنے چچا سے یعنی وزیر اعظم پاکستان سے، پھر ایک سینئر بیوروکریٹ سے الجیڈلی بات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کی، اور وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا، اس میں بڑا فلیک آئے گا، یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا. حکومت کے اس کے اوپر جو اب تک رسپانس ہے وہ دلچسپ اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرف حکومت کی وزیر جناب ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اس سے تو گڈ گورننس ظاہر ہو رہی ہے اور یہ کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک سیکیورٹی بریچ بھی ہے. اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جناب عمران خان نے جیسے آج فرما دیا کہ جی مجھے پتا ہے کہ اور لیک آنے والی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی اپنے والد سے گفتگو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا الیکشن کمیشن سے، اور الیکشن کمیشنر نے شاید انہیں ایشورنس دی ہے. مطلب یہ وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے کی. یہ وریسم بات ہے کہ عمران خان صاحب بحیثیت ایک فارمر پرائم منسٹر کے ان کو یہ بات ابھی ایک چیز آئی نہیں. اگر آ جاتی ہے پھر تو مہر ثبت ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں پہلے سے علم تھا. اگر نہیں آتی تو پھر تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ہوا میں تیر چلایا تھا. لیکن اس سے چند بڑے سنجیدہ سوالات ضرور اٹھے ہیں کہ پاکستان کے اہم ترین عمارتوں میں سے پاکستان کی ایک عمارت، ایک دفتر وزیر اعظم پاکستان کا ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے. اب جو کانورسیشنز ہیں وہ صرف اس دور کی تو نہیں ہوں گی، وہ تو شاید پچھلے دور کی بھی ہوں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کی بھی گفتگو ہو سکتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. مختلف سوفسٹیکیٹڈ میٹنگز ہوتی ہیں، ان کیمرہ بریفنگز ہوتی ہیں، بہت ہی سیکرٹ معاملات بھی ہوتے ہیں. کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ اور اگر وہ کانورسیشنز بھی سامنے آتی ہیں تو پھر تو یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی ہیکر کا ہی کام ہے. بٹ یہ پورے جو پاکستان کا اس وقت جو ایک آپریٹرز ہے، سیکیورٹی آپریٹرز ہے، اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھاتا ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی انسرٹنٹی اس وقت موجود ہے اس کو یہ مزید تقویت بھی دیتا ہے میرے خیال. ٹھیک ہے، آپ نے اور بھی اس سے متعلق کچھ عام سوالات ہیں میں کروں گی، مگر جو آپ نے خان صاحب کے حوالے سے منیر فاروق صاحب بات کی ہے کہ چلیے اگر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خان صاحب نے ہوا کے اندر تیر چلایا ہے تو یہ ان کو کتنا اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جس طرح سے وہ ایک قسم کا ایک کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے اور بھی لیکس آئیں گے جس میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. اگر یہ ان کے اپنے ہی خلاف استعمال ہو تو ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ؟ دیکھیے ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس پر جتنے بھی ہمارے دوست پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ جوبلنٹ ہیں، یعنی خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیے جی کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مسلم لیگ نون کے لیے سوائے یہ کہ جی وہ اب تک سیٹ بیک جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا اس طرح سے جس طرح سے شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یعنی یہ میں اس کلچر میں ٹھیک ہے میں اس کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے in our part of the world یہ ہوتا ہے، بہن بیٹیوں والے مجبور بھی ہوتے ہیں، پھر ان پہ دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جائز کام ہے، آپ اقتدار میں ہیں، آپ یہ کروا دیجئے. یہ ایک عام سی بات ہے، ہم سب پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. ہمارے بھی عزیز رشتہ دار 100 ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر کوئی جاننے والا ہے آپ میری مدد کر دیجئے، یہ کر دیجئے. لیکن یہ حکمران خاندان کی بات ہے، لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہے. انڈیا سے زیارت کے اوپر بین ہے، there is no کچھ آ جا نہیں سکتا. لیکن یہ بات ان کے حق میں جاتی ہے کہ پلانٹ کا 60% حصہ پہلے آ چکا ہے، اب 40% حصہ اگر وہ دوبارہ منگانا چاہ رہے تھے وہاں سے شاید انہیں سستا پڑتا ہوگا کاروباری لحاظ سے. لیکن وہاں پر وزیر اعظم اور وہ ایک سینئر بیوروکریٹ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑا غلط ہو جائے گا،
اور اس سے بڑی کرٹیسزم ہوگا تو یہ آپ مت کیجئے، اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے، ہم ان سے ریویو کروا لیں گے، میاں صاحب سے رابطہ کر لیں گے، جیسے ہوتا ہے کہ بات کر کے ایک چیز کو ختم کی جا رہی ہے۔ اگر تو اس کے اندر یہ ہوتا کہ وزیر اعظم نے اپروول دے دی ہے اور ایسے کی تیسی جی قانون کی آپ رستہ نکالیں اور یہ منگوائیں، تو پھر تو بہت ڈیمیجنگ ہوتا، پھر تو ایک مور ثابت ہو جاتی کہ شہباز شریف صاحب نے غیر قانونی کام یہاں پر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر تو جو کانورسیشن ہے وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پا رہی کہ کوئی غیر قانونی کام ہو گیا ہے۔ ہاں آگے کچھ اگر اور آ جاتا ہے، کوئی اور کانورسیشنز آ جاتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر عمران خان صاحب کے دور کی بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی کسی کو ڈائریکشن دے رہا ہے یا کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا، تو پھر ظاہری بات ہے وہ ڈاک میں ہوں گے اور ان سے ان کے دور کے سوالات کیے جائیں گے اور کیے جا بھی سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں بھٹی صاحب کی طرف جاتی ہوں، مگر ایک اور سوال، اہم کنورسیشن کی آپ نے بات کی منیر فاروق صاحب، آپ کو نہیں لگتا پاکستان کے اندر اس وقت ایک المیہ ہے، جو کانٹینٹ ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کو بنیاد بنا کر اپنی مقبولیت کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مخالفین کی طرف سے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم سب کو مل کے یہ بات کرنی چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے، اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہیے کہ گفتگو تو ایک طرف، ہم پورے پاکستانیوں کے لیے کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے، جس طرح سے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کی کہ اگر وہاں سے آڈیو لیک ہو سکتی ہے تو کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہ کنسرننگ بات تو ہے میرے لیے، آپ کے لیے یا شاید بھٹی صاحب کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی سینسیٹیو چیز نہ سامنے آئے یا نہ ہیک ہوئی ہو، مطلب جس سے پاکستان کی کوئی سیکیورٹی آپریٹرز سے ریلیٹڈ کوئی عام میٹنگز ہوں جو کہ ہوتی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں، چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم ہو یا سابق وزیر اعظم ہو۔ میرے لیے اہم وزیر اعظم کے دفتر کی ہے، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہے، شہباز شریف صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، میرے لیے اس دفتر کی اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ریاست کا ادارہ ہے۔ آرمی چیف کوئی بھی ہو، میرے لیے آرمی چیف امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ میری فوج کے چیف ہیں، لہٰذا میرے لیے یہ کنسرننگ بات ضرور ہے۔ لیکن اب اس وقت کیونکہ سیاسی طور پر کسی ایک کو نقصان ہو سکتا ہے اور کسی ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے جیسے سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہی کچھ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران اگر کچھ چیزیں نکل آتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون اس پہ واویلا نہیں مچائے گی یا اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ بالکل اٹھائے گی۔ روز آپ کو 2 درجن کانورسیشنز ملیں گی، 2 درجن آپ کو پریس کانفرنسز ملیں گی، سب کچھ مل جائے گا۔ ابھی تو مسلم لیگ نون نے یہ اتنا بڑا ڈیمیج ابھی تک کی جو لیکس ہیں جو سامنے آئی ہیں اس میں وہ ڈیمیج ہے نہیں، ادروائز تو آپ دیکھتے کہ عمران خان صاحب کی پوری جماعت کو دن میں وہ بھی 1 درجن پریس کانفرنسز کرتے، چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے، بتاتے دیکھیں جی یہ اس کو سنیں، یہ ناجائز کام کیا، اس نے فلانے نے یہ کیا، اس نے فلانے نے یہ کیا، تو اب تک تو یہاں تک ہی معاملہ پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا منیر فاروق صاحب جس کی وجہ سے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو لاڈلا کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہنچ گیا اس جگہ پہ؟ دیکھیے لاڈلا جو ہے وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، عمران خان صاحب کی حد تک وہ استعمال کیا جاتا ہے، شاید اٹ از اے نیو نارمل کہ عمران خان صاحب ایک بہت ہی مقبول لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے، اپنے انداز بیاں کی وجہ سے، اپنی طرز سیاست کی وجہ سے وہ کچھ کہہ اور جاتے ہیں، وہ کچھ فرما جاتے ہیں جو کہ شاید کوئی اور نہیں کہے گا، اور شاید عمران خان صاحب کو وہ امپیونٹی بھی حاصل ہے اور وہ یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں، لہٰذا اس بات کا اعتراض تو عمران خان صاحب کے سیاسی حریف کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اور جس نہج پہ جا کے کر رہے ہیں، اور کر رہا ہوتا تو شاید اس کو زیادہ سبق سکھایا جاتا، اس کی زیادہ گت بنائی جاتی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اب تک ایسا نہیں ہوا۔